زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، 2021 کے آغاز میں ہی بلوچستان میں دہشت گردی کی نئی لہر نے واقعتاً پریشان کر دیا۔ صوبہ بلوچستان کا ضلع بولان اگرچہ طویل عرصے سے دہشت گردوں کی کارروائیوں کا مرکز رہا ہے، لیکن درندہ صرف دہشت گردوں نے جس بے رحمی سے ان 11 معصوم کارکنوں کو شہید کیا ہے، ان کے لیے مذمت اور افسوس کے الفاظ بہت چھوٹے ہیں۔ دوسری طرف اسلام آباد میں CTD اہلکاروں کی فائرنگ سے نوجوان اسامہ ستی کی ہلاکت کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ناظرین، سانحہ مشق کا قتل عام ہو یا شہر اقتدار کے رکھوالوں کی حالیہ پولیس گردی، ہر پاکستانی یہ محسوس کر رہا ہے کہ حکمران عوام کی جان و مال کو محفوظ بنانے میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور سیکورٹی ادارے جب یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کا ازلی دشمن ہائبریڈ وارفیئر کے ذریعے ہمیں ہر وقت اور ہر صورت نقصان پہنچانے کے درپے ہے، تو اس ہائی الرٹ کے باوجود ایسے افسوسناک واقعات کا رونما ہو جانا کیا ہمارا سیکورٹی فیلئر نہیں؟ کیا ہمیں ملک میں نئے سیکورٹی پیراڈائم کے نفاذ اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں نت نئی اصلاحات لانے کی ضرورت نہیں؟ ان تمام موضوعات پر گفتگو کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں معروف دانشور اور مصنف ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب، مرکزی انجمن خدام القرآن کے میڈیا انچارج جناب آصف حمید صاحب اور تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آصف حمید صاحب، یہ بتائیے کہ پاکستان میں ابھی ایک جو حالیہ دہشت گردی کی نئی لہر شروع ہوئی ہے، اس کی بیک گراؤنڈ میں جو ہے ایک بڑا پروسیس چل رہا ہے۔ 2015 سے آن ورڈ پاکستان اس بات پہ عالمی اداروں کی جو ہے وہ توجہ بھی دلا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو چل رہا ہے پاکستان میں، یہ پاکستان کے خلاف اندرونی اور بیرونی سازشیں جو ہیں، یہ کون کر رہا ہے اور اس کے ڈنڈے کہاں ملتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، صدق اللہ العظیم۔ وسیم صاحب، یہ جو واقعہ جس کی طرف آپ نے ریفرنس دیا ہے، جو ہزارہ کمیونٹی کے حوالے سے ہے، اور اس سے پہلے جو اسلام آباد میں ایک قتل ناحق ہوا ہے، وہ جو میڈیا کے اندر زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے۔ ویسے قتل ناحق تو میرے خیال میں پاکستان میں روز ہی ہو رہے۔ یہ سازشیں ہیں، یہ عذاب ہے، یہ کیا ہے؟ تو ان سب چیزوں کا جواب دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی۔ قرآن مجید میں مختلف قسم کے عذاب مختلف قوموں پر آتے رہے، تو جب تک ہم اس فلسفہ عذاب کو نہیں سمجھیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ انسانوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور ایک اور جگہ ہے کہ لوگوں کے اپنے اعمال ہیں جو کہ اس چیز کا سبب بنتے ہیں۔ سر، عذاب کی جتنی بھی قسمیں قرآن مجید میں آئی ہیں، اور ان کے اندر اگر ہم یہ جا کر دیکھیں تو وہاں پر وہ عذاب انہی لوگوں کے اعمال کے سبب ہی سے آتے تھے۔ جیسے کہ مختلف قوموں کا ذکر ہے، قوم سمود ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، قوم شعیب ہے، پھر جو فرعون کی قوم ہے اس کے اوپر جو عذاب آئے۔ اس وقت کے لوگ اس کو عذاب سمجھتے نہیں تھے، بلکہ وہ سمجھتے تھے بھائی یہ واقعات ایسے ہو گئے، جبکہ قرآن مجید ان کو عذاب کہہ رہا ہے۔ اور قرآن مجید میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ایک جرم کے اوپر بھی ایک قوم کو ہلاک کر دیا گیا، کیونکہ ان میں رسول موجود تھے، رسول کا انکار کیا، سب سے بڑا گناہ تو ان کا یہ تھا، لیکن ان کے اندر کوئی ایک خاص ایسا جرم موجود تھا جو کہ ان کے عذاب کی وجہ وہ جرم بھی بنا۔ کہیں کم تولنا ہے، کہیں کچھ ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ برائیوں کے لحاظ سے اس وقت جو دنیا جس مقام پر کھڑی ہے اور امت مسلمہ جہاں کھڑی ہے، اب تو معاشرے میں ہر طرح کی برائی موجود ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری بدعمالیاں جو ہیں وہی اصل سبب ہیں۔ جب ہم یہ اپنے اندر بٹھائیں گے کہ ہماری برے حالوں کا سبب ہمارے ہی اپنے اعمال،
ہمارے ہی اپنے کرتوت ہیں، تو ہمارے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہوگی کہ ہم اس کو ٹھیک کریں. اور ٹھیک کیسے کریں گے؟ کہ ہم اپنے اعمال، اپنی حرکتوں کو ٹھیک کریں. پاکستان کے اوپر جو اس وقت مختلف صورتحال امتحانات کی، عذاب کی ہے، وہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت سے ہے. جیسے وہ کئی دفعہ اس پروگرام میں ذکر اس آیت کا ہو چکا ہے کہ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا فَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. کہ اللہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ عذاب اوپر سے بھیجے، تمہارے سروں کے اوپر سے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب تم پر لے کے آئے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور تم ایک دوسرے کو اس کے کیے کا مزہ چکھاؤ. تو پاکستان کے اندر اس وقت اگر ہم دیکھیں تو سب سے جو ہمیں، جس بات کو ہم ڈینائی کر ہی نہیں سکتے کہ ہم جس طرح گروہوں میں، مختلف قسم کے مفاد پرست ٹولوں میں، مختلف قسم کی جو مذہبی ہماری جو جسے کہیں فرقے واریت ہے، اس میں نیپوٹزم جس کو ہم کہتے ہیں، اقربا پروری ہے، ہر طرح کے گروہوں میں، مختلف گروہ در گروہ میں ہم تقسیم ہوئے ہیں. اور اس تقسیم کا سبب یہ ہے کہ اس وقت ہماری صورتحال جو ہے وہ بہت ہی مخدوش صورتحال ہے. یہ جو واقعہ کوئٹہ میں ہوا ہے، بظاہر تو یہ ایک لگتا ہے کہ کسی ہزارہ کمیونٹی کے خلاف ہے، لیکن اس طرح کے تو واقعات پاکستان میں مستقل ہو رہے ہیں. کبھی علماء کو شہید کیا جا رہا ہے، کبھی بس سے اتار کر آئی ڈی کارڈ دیکھ کر گولی ماری جا رہی ہے، کبھی ساہیوال بائی پاس کے اوپر کسی فیملی کو دیکھ کر اس کے بندے کو اور اس کی میاں بیوی کو بچوں کے سامنے چھلنی کیا جا رہا ہے، کبھی موٹر وے کے اوپر کوئی گینگ ریپ کا واقعہ ہو رہا ہے، کبھی کسی کو چلتی ہوئی گاڑی کو بھگا کے لے گیا، اس کو پیچھے سے گولیاں مار کے مار دیا جا رہا ہے. تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر بد امنی نہ صرف ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، بلکہ ہمارے لوگوں نے اس بد امنی کو پھیلانے میں بھی کردار ادا کیا ہوا ہے. وہ کیسے کردار ادا کیا ہوا؟ وہ ایسے کہ ہمارے بہت سے طبقات وہ ہیں جن کا خلوص نہ تو اسلام کے ساتھ ہے اور نہ ہی پاکستان کے ساتھ ہے. صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ تو ہے، پرسنل معاملہ تو ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ لوگ بھی ہمارے ہاں اس طبقے میں پائے جاتے ہیں. وہ لوگ، وہ گروہ، وہ جماعتیں، وہ این جی اوز جو اغیار کے لیے کام کرتے ہیں، جو باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک کو برباد کرنے کے لیے، یہ ان کے فنڈ پہ، ان کے اشارے پر یہ کام کرتی ہیں. اور وہ ہیں اصل میں جسے کہتے ہیں نا کہ جو غدار. اب اس کے اندر کوئی کسی کو فنڈنگ ہوتی ہے، اچھا بھائی تم فرقے واریت کو پھیلاؤ. کسی کو فنڈنگ یہ ہوتی ہے کہ تم جناب صوبائیت یا اس کی بنیاد پر کرو. ایک مثال کے طور پر کوئی کسی کو فنڈنگ ہوتی ہے کہ تم گستاخی کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر، اور پھر اس کے بعد اس کے ری ایکشن جو ہوگا اس پہ ہم کھڑے ہو کے کریں گے. یہ ہر چیز ہمارے سامنے ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو عوام جو ہیں وہ صرف فرنٹ فیس دیکھ رہے ہوتے ہیں ایونٹس کا. ان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ سمجھیں کہ اگر کسی علماء کا قتل ہو رہا ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کے پیچھے پوری ایک انٹرنیشنل ایک جسے کہیں کہ ایک سازش اور ایک پورا ایک پلاننگ ہے کہ کسی نہ کسی طرح کچھ ہو جائے، اس ملک کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. اور وہ اصل اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو انڈین لابی ہے یہ پاکستان کے اندر کس طرح جو ہے وہ اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہی. ہم کیوں امید رکھیں اچھی غیروں سے کہ جب بتایا کہ وہ کر رہے ہیں، جو ادارے ہیں وہ ثبوت لے کے بیٹھے ہوئے کہ بھائی اس بنیاد پر ہو رہا ہے، یہاں پر یہ ظلم پھیلایا، اس ملک میں بدم نہیں ہو تاکہ یہ اس ملک بھی خراب ہو، کسی نہ کسی طرح اس کے نیوکلیئر پروگرام کو ہم ختم کریں اور کسی نہ کسی طرح اس ملک کی اخلاقی جڑوں کو بھی ہم کھود دیں، یہ ملک ایک عام ملک کی طرح سا ہو جائے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب واقعات جو ہیں، پہلی بات تو ہم یہ سمجھیں، دیکھیے ہمارے اوپر ہم اس وقت ایک عذاب کی کیفیت میں ہیں. اللہ ہم سے ناراض ہے. اللہ ناراض کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے احکامات پر نہیں چل رہے. اور اسی کا شاخسانہ یہ ہے، مزید کیا ہے کہ چونکہ ہم خود کمزور ہو گئے تو باہر سے جب انسان کا جسم کی مدافعاتی نظام کمزور ہوتا ہے تو بیماریاں تو تیار بیٹھی ہیں باہر سے حملہ کرنے کے اوپر، وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں. تو یہ تمام واقعات جو ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان میں سب سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ اغیار کیا چاہتا ہے کہ وہ پاکستان میں کیا ہو، دوسرے ملک کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو. جب ہم ان چیزوں کو لے کے بیٹھیں گے تو ہمیں تحمل بھی ہوگا، برداشت بھی ہوگا، اپنے ملک کے ساتھ سنسیریٹی بھی ہوگی. اب ہو سکتا ہے کہ کوئی لوگ پرووک ہو کے جناب ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے اسی واقعے کو لے کر. تو یہ سب واقعات کو ہمیں، میرا جو ان نٹشل بات یہی ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے احکامات سے دوری کی ہوئی ہے. ہم زیر عذاب ہیں، عذاب کے نیچے ہیں، عذاب تلے ہیں. اس سے نکلنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذرا دوبارہ سوچیں کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ آپ ان حالیہ واقعات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب سے پاکستان ایٹمی طاقت بنا ہے زیادہ کھٹکنے لگ گیا ہے.
کھٹکتا تو روز اول سے ہی تھا، اب زیادہ کھٹکنے لگ گیا ہے. اس کے لیے بین الاقوامی طاقتیں اکٹھی ہو کر ہمارے خلاف درپے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے لیے جو وہ طریقہ کار استعمال کرتی ہیں وہ 5th جنریشن وارفیئر کا ہے کہ آپس میں پھوٹ ڈلوائی جائے، آپس میں لڑوایا جائے، اداروں سے اعتماد ختم کروایا جائے، بتایا جائے کہ ہمارے ادارے کسی کام کے نہیں ہیں، صوبائیت میں، لسانیت میں، مذہبیت میں انہیں تقسیم کر دیا جائے. اب اس واقعے کی ہم بات کر رہے ہیں، اسی کو لے لیں. اب دیکھیں بے گناہ کوئی بھی مرے، کوئی بھی بے گناہ، خواہ وہ ہزارہ کمیونٹی کا مرے، کوئی پنجابی مرے، بلوچی مرے، شیعہ مرے، سنی مرے، کوئی ہندو مرے، کوئی عیسائی مرے، ہمیں اسے کنڈیم کرنا چاہیے کیونکہ وہ بے گناہ جو مرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس سانحے کو ایک مخصوص فرقے کا رنگ کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہو سکتی ہیں؟ اگر یہ پاکستان کا معاملہ ہے، پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے، تو بطور پاکستانی بات کی جانی چاہیے. مثال کے طور پہ یہ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا ہے، کیا کسی اخبار میں یہ بات کا تذکرہ ہوا کہ وہ کس مسلک کے تھے؟ اسلام آباد میں جس آدمی کو مارا گیا، ساہیوال میں جن بچوں کے ماں باپ کو گولیاں مار دی گئیں، آپ کو پتہ ان کا مسلک کیا تھا؟ بس بے گناہ مارے گئے، اور بے گناہ کے ساتھ ہم نے کمپین بھی چلائی. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پر باقاعدہ طور پر ایک خاص فرقے کو انوالو کر کے پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اسے کلیئر شو کر کے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ اگر آپ ان کے یہ دیکھیں، میرے پاس موجود ہیں کچھ ان کے مطالبات جو مجھ تک پہنچے ہیں. اگر یہ مطالبات آپ دیکھیں تو یہ مطالبات بھی دیکھیں، کمیونٹی کے مطالبات. جی سر، اچھا. لواحقین شہداء کمیٹی نام رکھا ہے انہوں نے. چند پوائنٹس میں آپ کو صرف ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ اندازہ ہو جائے. جی پلیز. مثال کے طور پہ جو بے گناہ مزدور جنہیں قتل کیا گیا ہے، ان کے تفتیش سے پہلے ہی ایف سی کے قائم کردہ چیک پوسٹ وغیرہ کی نتیجے میں کہ وہاں پہ ہوئی ہے لیکنگ ہوئی ہے، کوئی آئی جی ایف سی بلوچستان کو معطل کیا جائے، آئی جی کو، نہ کہ اس چیک پوسٹ کیا. یعنی ان کا خیال ہے کہ وہاں پہ جو سیکورٹی اہلکار تعینات تھے، نہیں سر، وہاں پہ نہیں، ان کی طرف سے کوئی لیکیج نہیں سر، انہیں کر دیں، وہ ان کی تو ہوگی نا. وہ کہتے ہیں آئی جی کو، آئی جی ایف سی کو کیا جائے سسپینڈ، جو ہیڈ ہے پورے ادارے کا. پھر ونگ کمانڈر ایف سی کو کیا جائے، ڈپٹی کمشنر ضلع بولائن کو برطرف کیا جائے. یعنی بیسیکلی وہ چھوٹے سے لے کر آخر تک کی تمام مینجمنٹ کو چینج کروانا چاہ رہے ہیں. دس از نمبر 1. نمبر 2، وہ کہتے ہیں کہ سانحہ مچ کے شہداء کے وارثین کو 50 لاکھ روپے فی کس کا چیک دیا جائے. اچھا، جو دیت گورنمنٹ دیتی ہے ان کے طے شدہ ہوتے ہیں آلریڈی کہ دھماکے میں مرنے والے کو اتنا مل رہا ہے، فلانے کو اتنا مل رہا ہے، مگر انہوں نے کہا کہ وہ اسپیشل، ہمیں تو یہ چاہیے، ادروائز ہم مذاکرات نہیں کر رہے. آگے چلیں، اس میں بین السطور کو سمجھنا پڑے گا. تمام لاپتہ شیعہ افراد کو جلد از جلد بازیاب کیا جائے. یقینی طور پہ کوئی بھی لاپتہ ہمیں بھی اس کے ساتھ کرنا چاہیے، مگر ان مسنگ پرسنز میں در حقیقت وہ لوگ ہیں جو زین بیون کے قافلے میں شامل ہو کر شام میں جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے، جو ملکی سیکیورٹی کا مسئلہ تھا. پھر دیکھیں سانحہ علی آباد ہوا، جس میں شہید بلال نورزئی کا قتل کیا گیا، اسے شہید کیا گیا. اس سانحے میں، اس قتل میں جن 9 لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے، جن کی ساتھ تفتیش ہو رہی ہے، انہیں فی الفور رہا کیا جائے. بھئی اس سانحے کا اس سے کیا تعلق؟ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ افغانستان سے بھی کچھ ان کے قافلے آتے ہیں اس کمیونٹی کے، جو اسی سانحے میں بھی 8-9 لوگ جی ایگزیکٹلی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہزارہ قوم کے شناختی کارڈز کو بلا وجہ بلاک کیا جا رہا ہے، تمام شناختی کارڈ اوپن کیے جائیں. اب یہ ہزارہ قوم کی بات ہو رہی ہے، پاکستانی کی بات نہیں ہو رہی. یعنی اگر کہ افغانی بھی اس قوم سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے شناختی کارڈز کو بلاک نہ کیا جائے، اسے پاکستان کی نیشنلٹی دی جائے. بھئی وہ افغانی ہے، اسے پاکستان کی نیشنلٹی کیوں دیں؟ اس کے بعد جو ہے کہ پاسپورٹ بنانے میں جو بے جا کلیئرنس ہے وہ ختم کی جائے. یہ بے جا کلیئرنس کیا ہوتی ہے مجھے یہ بھی نہیں پتہ لگ رہا. دیکھیں میں بھی پاسپورٹ بنوانے جاتا ہوں، مجھے بھی وہ تمام پروسیس کو پورا کرنا پڑتا ہے. پہلے کچھ لوگوں کے لیے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھی ضروری ہے، کچھ لوگوں کے لیے تصویریں ہیں، تھم امپریشن ہے. اب ان کے پاسپورٹ بغیر کسی کلیئرنس کے کیوں بنے؟ اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو شہید لوگ ہوئے ہیں، جو مرے گئے ہیں، ان کے اوپر، ان کی باڈیز کے اوپر ایک بین الاقوامی عمارت کھڑی کی جا رہی ہے جس کے ذریعے پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی جیسا کہ آپ نے کہا یو این کے ڈوزیئرز کی جو آپ نے بات کی، یہ 2015 سے سٹارٹ ہوئے ہیں. 2015 میں دیے، 17 میں دیے، 19 میں دیے، مسلسل. لیکن اقوام متحدہ چپ ہے. اس لیے چپ ہے کہ اقوام متحدہ صہیونی یہودی مفادات کے تابع ہے، وہ ان کے لیے کام کرتی ہے. آپ دیکھ لیں، آپ دوست بھارتی آئی، ثبوت دیے گئے. کلبھوشن یادیو کہاں سے آیا، کیا ہوا، اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹس تھے وہ سارے پیش کیے گئے. اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟
بھارتی مداخلت کے بے شمار ثبوت ہم دے چکے ہیں مگر ہمیں بین الاقوامی اداروں سے کوئی رسپانس نہیں ملا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آئندہ سے بھی اس رسپانس کی توقع نہیں کرنی چاہیے, آپ کو خود چلنا پڑے گا. پاکستان جو اتنے پروف دے رہا ہے تو عالمی طاقتیں خاموش ہیں, تو یہ جو ملک دشمن پاکستان دشمن جو طاقتیں ہیں کیا ان کے سہولت کار کا کام نہیں کر رہی پھر عالمی طاقتیں؟ تو سر اس میں کوئی سیکنڈ اوپینین ہی نہیں ہے, اس میں سیکنڈ اوپینین نہیں ہے کہ یو این بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ صلیبی صہیونی مفادات کے تابع ہے, وہ ان کے مفادات کا نگران ہے نہ کہ ہمارے مفادات کا نگران ہے. اگر آپ کفار کے پاس فیصلے لے کے جاتے ہیں, ویسے کمال کی بات ہے المیہ یہ ہے کہ رسول پاک کے دور میں کفار یہود اپنے فیصلے لے کے بارگاہ رسالت میں آتے تھے آپ فیصلہ کریں گے, اور آج ہم اپنے فیصلے لے کے کفار کی عدالت میں کہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں گے, ہندو زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو یہ تو آپ کی کمزوری ہے اور جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. مفاجات. اس میں وسیم صاحب میں سمجھنا چاہتا ہوں, دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہم تہے دل سے کنڈیم کرتے ہیں کسی بھی بے گناہ, ہر بے گناہ کے قتل کو, کوئی بھی ہو, یعنی کہ اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے. اور اس چیز کے مجرموں کو, اس واقعے کے مجرموں کو قرار واقعی سزا دینے کی ہم پرزور تائید کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور ان جو بیچارے خاندان ہیں ان کی اشک شوئی کرنا, ان کو سپورٹ کرنا اور جو ان کو پیسے وغیرہ دینا, جو بھی ایک حکومت کو دینا چاہیے, ہم اس کا بھرپور اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ہاں یہ ہم ضرور دیکھیں کہ جو ان کے مطالبات جائز ہیں بالکل, لیکن کچھ مطالبات ایسے بھی ہوں گے جو کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ کسی ایک آڑ میں 10 مطالبات اور بھی ڈال دیے جائیں, ان کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ بھائی وہ کتنے. بالکل یہ جو واقعات اس طرح کے جو ہو رہے ہیں, اب مجھے نہیں پتا جو بیچارے وہ جو لوگ بسوں سے اتار کے مارے گئے تھے شناختی کارڈ, ان کے ورثاء کے خاندان کے ساتھ کیا سلوک ہوا وہ اس کا ہمیں ابھی تک کوئی اطلاع نہیں. انہیں کتنے لاکھ دیے گئے؟ 50 لاکھ تو ان کا بھی بنتا ہے. ٹھیک. رضوان حق صاحب یہ فرمائیے, اسی واقعے کو جب ہم فوکس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس سانحے کی ذمہ داری جو ہے وہ داعش قبول کر رہا ہے. پاکستان میں کچھ لوگوں کا, کچھ حلقوں کا یہ خیال ہے کہ اس واقعے کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ بھارت پہ ہے, کیونکہ بھارت ایک عرصے سے بلوچستان میں جو ہے دہشت گردی پھیلا رہا ہے اور ملک دشمن جو طاقتیں ہیں ان کو بیک کر رہا ہے پوری طرح. آپ یہ فرمائیے کہ ان دونوں واقعات کو ذہن میں رکھیں کہ ایک طرف جو ہے وہ داعش ذمہ داری قبول کر رہی ہے, ایک طرف یہ پرسپیکٹو جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ بھارت ہے اصل میں اس کے پیچھے. آپ کے خیال میں اس سانحے کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. جس طرح کہ آصف صاحب نے بھی اور ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب نے بھی بڑی ڈیٹیل کے اندر اس چیز کا ذکر کیا کہ یہ جو کنڈیمیبل واقعہ ہوا ہے, اس میں یہ کوئی شک نہیں کہ اس کو کنڈیم کرنا جتنا کیا جائے کام ہے. ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ اس کے عوامل کیا ہیں, اس کے اندرونی اور بیرونی سازش کے ڈانڈے کہاں پہ ملتے ہیں, اور ان نٹشل اگر اس کو دیکھا جائے تو بات یہی ہے, کچھ اپنوں کی کوتاہی ہے, کچھ غیروں کی سازش ہے. ہماری حکومتی نااہلی بھی ہے, ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھی کچھ نااہلی ہو سکتی ہے. اس میں ملک کی اندرونی پولیٹیکل صورتحال بھی ایسی بنی ہوئی ہے کہ لوگوں کی توجہ خاص طور پہ سیکورٹی معاملات سے سیکورٹی والوں کی بھی ہٹ گئی ہوئی ہے. ٹرین بھی ایسی ہے کہ وہاں پہ ایسے واقعات کرنا, خاص طور پہ یہ جو بلوچستان میں حالیہ واقعہ مچھ میں ہوا ہے, وہ جنرلی ٹرائبل کانفلکٹس وہاں چل رہے ہوتے ہیں. کچھ افغانستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں, مزار شریف کے ہیں بیسیکلی یہ جو ہزارہ کمیونٹی ہے. اور جس طرح کہ ان کا آپ کے علم میں ہے کہ جو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر فرمایا کہ ہائبرڈ وارفیئر کے اندر جو انوالو کیا جاتا ہے اس کے اندر پھر سیکٹیرینزم کو بھی لے کے آیا جاتا ہے. اور آصف صاحب نے بہت امپورٹنٹ بات کی طرف توجہ دلائی کہ یہ جو باقاعدہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آتے ہیں ان کی بھی ایک شکل ہے. لیکن آپ کے کویسچن کی طرف واپس آئیں تو دو چیزوں کی طرف اگر ہم فوکس صرف رکھیں, داعش اور انڈیا کے انوالومنٹ اس پورے واقعے کے اندر. سٹارٹ میں کرنا چاہتا ہوں داعش کیا چیز ہے. آپ کو یاد ہوگا داعش جب آج سے 10 سال پہلے اس کا آغاز ہوا تھا تو دولت اسلامیہ شام و عراق, یہ جو صدام حسین کے کچھ بچے کچے لوگ تھے, کہا یہ جاتا ہے اچھا اس کے بچے کچے کچھ لوگ تھے, انہوں نے اپنی طرف سے ایک جماعت قائم کی اور اس جماعت کے اندر انہوں نے نام اس چیز کا لیا کہ یہ ہم ایک اپنی طرف سے خلافت کا اعلان کر رہے ہیں. اچھا اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ نام سامنے آیا کرتا تھا ابو بکر البغدادی. ابو بکر بغدادی یاد ہے داعش کے, اچھا آئیسس کے. تقریباً 8 سال سے میں تلاش کر رہا ہوں کہ وہ شخص ہے کہاں پہ, مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا اس وقت. اب وہ نہ اس کی کوئی آڈیو نظر آ رہی ہے, نہ اس کی کوئی ویڈیو نظر آ رہی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ داعش شام میں موجود ہے اس وقت, پہلے عراق میں تھی, وہاں پہ یزیدیوں کو چاہے وہ غیر مسلم تھے جو بھی تھے ان کا قتل عام کیا.
اچھا پھر شام میں چلے گی, شام میں جا کے پھر فساد مچانا شروع کر دیا. اچھا وہاں سے کئی مرتبہ یورپ میں جا کے اٹیکس شروع کر دیے, وہاں پہ کچھ جگہوں پہ کیا ہے, امریکہ میں کیا ہے, افغانستان میں آئے, افغانستان میں آ کے افغانستان میں آ گئی, افغانستان میں آئی تو افغان طالبان کے خلاف بھی جنگ شروع کر دی, اور بھی جگہوں پہ گئی. اور جو لیٹسٹ رپورٹ اس کے بارے میں آئی, جو کہ آپ کے بھی علم میں ہے, یہ جو فارن پالیسی میگزین کی 8 اکتوبر کی جو ایک ان کا شمارہ تھا, اس کے اندر باقاعدہ داعش کے انڈیا کے ساتھ لنک سے انہوں نے بتایا تھے, اور یہ بتایا گیا تھا کہ داعش ان افغانستان جو کہ پاکستان پہ اٹیک کرے گی اور پاکستان کے اندر انسیکیورٹی کریٹ کرنے کی کوشش کرے گی. تو اس حوالے سے باقاعدہ رپورٹ سامنے آئی, اور اس حوالے سے تفصیلات بھی سامنے آئی. یہ چیز بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ داعش کے حوالے سے آن ریکارڈ ہیں. صدر ٹرمپ نے تو باقاعدہ اس بات کا ذکر کیا تھا نا اپنی پریزیڈنشل کمپین, جب فرسٹ ٹائم وہ کر رہا تھا کہ ہلری کلنٹن اور اس سے پہلے جو لوگ ہیں انہوں نے بنائی ہوئی ہے باقاعدہ. لیکن اس سے ہٹ کے بھی یہ بات تو بہت سارے ذرائع سے سامنے آ چکی ہے کہ داعش واز کریٹڈ بائی یو ایس اے, نمبر 1. نمبر 2, سپورٹڈ کس نے کی, اس کو صہیونیوں نے, اور اس کو خاص طور پہ یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ وہ ایک تو خلافت کا اور دوسرا جہاد کا, ان دونوں کا نام بھی بدنام کرے, اور انہوں نے خوب بدنام کیا نام, آپ نے دیکھا ہوگا یہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر, 10 سال کے اندر. ساتھ یہ کہ انہوں نے جو مسلمان اچھی نیت اور خلوص نیت کے ساتھ, یہ ان کا ذہن تھا کہ کہیں مسلمان ایک جگہ مجتمع ہوں, یعنی کہ وہ درد دل رکھتے تھے, ان کے اندر ایک دین کی سمجھ یا فہم بھی تھی کسی صورت میں یا کسی سطح پہ, اور وہ چاہتے تھے کہ خلافت کے بینر کے نیچے وہ ایک جگہ پہ آئیں. تو ان کو اکٹھا کیا گیا اور پھر ان کے اوپر ہر طرح سے بمباری کر کے ان کو نیستہ نابود کیا گیا. تو یہ ٹارگٹ بھی اچیو کیا. تیسرا ٹارگٹ اب وہ جو اچیو کرنا چاہ رہے تھے اس کے ساتھ افغانستان میں اور صرف ساتھ پاکستان میں, پاکستان کے اندر داعش نے تو فوری طور پہ اس کی ذمہ داری قبول کر لی, اور یہ رپورٹس آپ کے علم میں ہوں گی کہ پہلے آ چکی ہوئی ہیں, جس سے پہلے ذکر کیا کہ انڈیا اس وقت باقاعدہ سپورٹ کر رہا ہے اور اس کے لنکس ہیں داعش کے ساتھ. ویسے تو انڈیا کے پاکستان کے اندر یعنی اس وقت پاکستان کے خلاف داعش اور انڈیا آپ کے خیال میں ایک ہی چیز ہے؟ جی. اب انڈیا کس طرف آتا ہے آپ دیکھیں, آپ کے پاس انڈیا کے بارے میں فنسن کی رپورٹ بھی ہے کہ وہاں پہ جو انڈین مختلف بینکس ہیں وہ انوالو رہے ہیں منی لانڈرنگ میں اور ٹیرر فائنینسنگ میں. یہ فیٹف کا جو بار بار ذکر کیا جاتا ہے نا, آپ کے ذہن میں ہوگا پاکستان کو فیٹف 40 سے زیادہ بینکوں کی نشاندہی کی گئی تھی. پاکستان کو کیوں گرے لسٹ میں ڈالا جاتا ہے فیٹف کی, اور کیوں خطرہ یہ پاکستان کے اوپر ہر وقت منڈلا رہا ہوتا ہے بلیک لسٹ میں ڈالا جائے گا, وہ اس لیے کہ پاکستان ٹیرر فائنینسنگ میں اور باقی کچھ چیزوں میں وہ کہتے ہیں انوالو ہے, اور انڈیا اس کے اوپر بہت زیادہ اپنی ڈپلومیسی اور باقی چیزیں بھی یوز کرتا ہے. اچھا, انڈیا کے اوپر فنسن کی رپورٹ پوری آئی. ابھی حال ہی میں جو یو ڈس انفو لیب کی رپورٹ آئی ہے اس میں اس کے باقی جو ہائبرڈ وارفیئر کے جو طریقہ کار ہیں, جس میں میڈیا بھی انوالوڈ ہیں, این جی اوز بھی انوالوڈ ہیں, ان کے یونائٹڈ نیشن اور UNHRC سمیت تمام ادارے جو ہیں وہاں پہ ان کے لوگوں کا موجود ہونا اور پاکستان مخالف پروپیگنڈا باقاعدہ کرنا, یہ بھی ہائبرڈ وارفیئر کا حصہ تھا. اور پھر جس طرح کے ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی ذکر فرمایا تھا پہلے کہ کلبھوشن یادو, اس کا پورا ایک نیٹ ورک, اس کا پکڑا جانا باقاعدہ ثابت ہو رہا تھا کہ انڈین سلیپر سیلز یہاں پہ موجود ہیں. اب ایک طرف تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا نے کبھی پاکستان کو ایکسیپٹ کیا ہی نہیں روز اول سے ہی, یہ ایک حقیقت ہے, اور بار بار انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا, یہ نہیں کہ بی جے پی نے ذکر کیا, کانگریس کے دور میں بھی اس چیز کا ذکر ہوتا رہا ہے. یعنی یہ بات تو طے ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کا ازلی اور جنگیں کی, انہوں نے کشمیر کے اوپر قبضے کی, اور اب تو بالکل انہوں نے اس کو اپنے اندر ضم کرنے کی کوشش, بالکل اسرائیلی ماڈل کے اوپر, جیسا ڈاکٹر صاحب ذکر فرما رہے تھے نا کہ ایک صہیونی سازش ہے, ایک زائنسٹ یہودی سازش ہے, اور اسرائیل بہت سارے معاملات کے پیچھے ہوتا ہے اور بہت سارے معاملات کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مودی کی فاشزم بہت کلیئر ہو کے سامنے آ گئی. ڈائریکٹ اٹیک آن پاکستان کے پلانز ان کے تھے, جو کہ چائنا کے ابھی پچھلے دنوں میں لداخ کے اندر جو ان کے معاملات ہوئے اس کی وجہ سے شاید کچھ اس کے اندر رکاوٹ آئی ہے, لیکن ہائبرڈ وار کے اندر انڈیا نے ابھی تک جان نہیں چھوڑی پاکستان کی, اور اس ہائبرڈ وار میں انوالوڈ ہے, چاہے وہ این جی اوز کے تھرو ہو, چاہے وہ میڈیا کے تھرو ہو, چاہے وہ انٹرنیشنل فورمز کے تھرو ہو, اچھا چاہے وہ سلیپر سیلز کے تھرو ہو جس میں داعش بھی انوالوڈ ہے. اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے سیلز سامنے آ چکے ہوئے ہیں جس میں انڈینز انوالو تھے. اور یہ دیکھیے, یہ ٹیررزم کا جو معاملہ ہے پاکستان کے اندر, اور خاص طور پہ ٹیرر فائنینسنگ ان پاکستان, اس کے اندر انڈیا انوالو رہا ہے. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو اس کے بارے میں معلوم ہے, کوتاہی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے,
لیکن کوتاہی کے اندر کے بارے میں شاید ہم بعد میں تفصیل سے بات کریں. ایک چیز جو کہ ہمارے صاحبان حل و عقد جتنے بھی ہیں, چاہے وہ سویلین اسٹیبلشمنٹ میں ہو چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں ہو, ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب تک وہ اس پوری سینیریو کو, پورے پیراڈائم کو دور فتن کے حوالے سے نہیں دیکھیں گے, اس وقت تک وہ سمجھ نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ گیم کیا کھیلی جا رہی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ملک دوسرا ملک کے خلاف کوئی بلا وجہ کارروائی کر رہا ہے, یہ ایک پورا ورلڈ وائڈ سینیریو. اور ڈاکٹر صاحب بڑی تفصیل سے اس کے اوپر روشنی آصف صاحب نے بھی ڈالی ہے. تو بہرحال انڈیا کا اور داعش کا ایک نیٹ ورک ہے, جان بوجھ کے یہاں لایا گیا ہے, اس کو کھڑا کیا گیا ہے پاکستان کے اگینسٹ, اور شروع میں تو یہی ہے کہ پاکستان کے اگینسٹ, لیکن مفادات جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے بڑے ہیں, اور وہ بڑے مفادات انڈیا کے حوالے سے بھی ہیں, اور وہ جو زائنسٹ گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے نا اس کے حوالے سے بھی ہیں. وسیم صاحب, اس بارے میں میں بھی کہنا چاہتا تھا کہ جو داعش کا نام آیا ہے نا بیچ میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی بھی ایسا انسان رہ گیا ہوگا جو اب بھی داعش کی تمام وارداتیں دیکھنے کے بعد بھی سمجھے کہ داعش کا کوئی تعلق دین سے ہے, اسلام سے ہے. کوئی ایسا کوئی شخص بے وقوف ہی ہوگا کہ جو پہلے کچھ لوگ تھے. یہ بات تو اب کلیئر ہو گئی نا کہ داعش جو ہے یہ تو انٹرنیشنل دہشت گردی کا ایک نیٹ ورک. داعش جو ہے یہ بدماشی ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بدماشی کے لیے انہوں نے ایک نام اور ایک مسلمان جو سوڈ سے مسلمانوں کا ایک ٹولہ بنایا ہوا ہے جس کو وہ جہاں چاہتے ہیں استعمال کر لیتے ہیں. اٹس این اسٹیبلش فیکٹ. اچھا, اس کے داعش کو کوئی ٹیرر فائنانسنگ کرے تو وہ فیٹف کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا, اور انہوں نے پورا ایک نا پورا ماحول ایسا پیدا کر دیا دنیا کے اندر کہ جناب ٹیرر فائنانسنگ پاکستان, ٹیرر فائنانسنگ پاکستان, فیٹف فلاں فلاں. اور جہاں جہاں پہ بھی اگر چلو پاکستان میں کہیں بھی کوئی دین کے طبقے کو, دیندار طبقے کو کہیں پہ کوئی ہیلپ ہو رہی تھی نا, میں آپ کو بتا دوں وہ دیندار طبقہ ایک وقت میں پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑا ہوگا پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے. وہ کبھی پاکستان کے مخالف نہیں ہوگا جس کو فیٹف بند کروانا چاہ رہا ہے. فیٹف ان کو کیوں نہیں بند کرواتا داعش کو؟ آپ یہ اندازہ کریں کہ اسلحہ شام میں جو استعمال کر رہا تھا داعش جو تھی, امریکی اسلحہ تھا یار. ابھی ٹیرر فائنانسنگ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں نا, تو ابھی کل یہ بات سامنے آئی ہے کہ گورنمنٹ اس حوالے سے بھی یہ جو موبائل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں یہ بھی فیٹف کی ایک ریکوائرمنٹ تھی. فیٹف یہ چاہتی ہے کہ وہ ہر طرح سے کہ جس کو ہم دہشت گرد کہیں وہاں آپ اس کے بند کر دیں تمام ذرائع, لیکن جس کو ہم دہشت گرد نہ کہیں داعش اس میں کوئی شک ہی نہیں, اور اس کی ویڈیوز اور اس کی تصویریں موجود ہیں, ڈاکیومنٹڈ ہے. بغدادی داعش کا ہیڈ جو ہے وہ سی آئی کا امپلائی تھا. اب یہاں پر ہزارہ برادری کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھائی اس کے پیچھے کون ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہم کمزور ملک ہیں, ہماری سیکیورٹی بریچ بھی ہوگا, نو ڈاؤٹ ہوگا, لیکن داعش قبول کر رہا ہے. داعش جو ہے بھارت کا بغل بچہ بن چکا ہوا ہے. افغانستان میں وہ پاکستان اور طالبان کے خلاف لگ رہا ہے, امریکہ کے پرپس کو سرو کر رہا ہے. تو کیا ان کو سب نظر نہیں آ رہا کہ یار اس کے پیچھے کوئی انٹرنیشنل سازش ہے؟ فرقے واری ہے ڈاکٹر صاحب, یہ نہیں ہے, بالکل نہیں. پاکستان میں اتنی خوفناک فرقے وائز الحمدللہ کبھی بھی نہیں رہی. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں ایک اوورال پاکستان کے حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کی جو مین ٹارگٹس ہیں نا وہ دو صوبے KPK ہے اور بلوچستان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف افغانستان کا بارڈر ہے, ایک طرف ایران کا بارڈر ہے, اور انڈیا کو کھل کھیلنے کا موقع ملتا. اچھا, اب یہ صورتحال ہے, وہاں پہ ہمارے سیکیورٹی ادارے بھی جو ہیں وہ ہائی الرٹ پہ ہیں. ان حالات میں اس طرح کا افسوسناک واقعہ ہو جانا, یعنی معصوم کان کن محنت کش لوگ, ان کو رات کے اندھیرے میں اٹھایا جاتا ہے, ان کی شناخت کی جاتی ہے, ان کو ہاتھ پیر باندھ کے باہر لے جایا جاتا ہے, پھر گلے کاٹ دیے جاتے, اتنے دردناک انداز میں ان کو قتل کر دینا جو ہے, کیا یہ ہمارا سمپلی ہم اگر کہیں تو سیکیورٹی فیلئر نہیں ہے؟ اور کیا ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ایک نئے سیکیورٹی پیراڈائم کے نفاذ کی ضرورت نہیں ہے؟ جی 100% ایگریڈ. کوئی بھی باشعور آدمی اس واقعے کی مذمت کیے بغیر نہیں رہ سکتا. ہمیں تعصبات سے بالاتر ہو کے بات کرنی چاہیے, تعصبات سے بالاتر ہو کے سوچنا چاہیے. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ سیکیورٹی بریچ تھا, سیکیورٹی فیلئر تھا, ڈیفینیٹلی. آپ جتنا مرضی کہہ دیں کہ ہماری کوتاہی نہیں تھی, بھئی کوتاہی تھی تو دشمن اندر آیا نا, بالکل, آپ یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ کوتاہی کہاں کہاں پہ ہوتی ہے, کن کن ملکوں میں ہوتی ہے؟ کیا دنیا کے انتہائی طاقتور ملک کے پریزیڈنٹ کے منہ پر جوتا نہیں مارا گیا؟ بل گیٹس کے منہ پر کیک اٹھا کر نہیں مارا گیا؟ مطلب بے شمار واقعات جہاں پہ مارا بھی جا سکتا تھا.
تو یہ جو معاملات ہیں یہ ہر ملک میں ہر جگہ پر ہوتے ہیں. اس کا دشمن چونکہ اپنے کھیل کھیل رہا ہے, اسے ہمارے اندر سے میر جعفر اور میر صادق مل جاتے ہیں جن کا سہارا لے کے, جیسا شکیل افریدی تھا جی اسامہ والے واقعے میں, انہیں ہمارے اندر سے کوئی نہ کوئی ایسا غدار مل جاتا ہے جن کا سہارا لے کے وہ یہ کرتے ہیں. جس کو ابھی سزائیں بہت دی گئی ہیں وہ بھی تو انہی کا حصہ تھا, لیکن یہ بڑا اچھا کہ انہیں فوراً غدار کو لٹکا بھی دیا, لیکن تمام اداروں میں نہیں لٹکایا جا رہا. مسئلہ یہ ہے. تو یہ ہمارا سیکیورٹی بریچ تھا, اور سیکیورٹی بریچ اس لیے ہوا کہ ہم متحد نہیں تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ اس وقت ہم سب کو اپنے مذہبی مسالک سے بالاتر ہو کر ہمیں ایک یونٹ بننا چاہیے تاکہ ہم آنے والے دشمن کا, آنے والے خطرات کا مقابلہ کر سکیں. ہم اپنے مسائل کو ٹیبل پر بیٹھ کر طے کر سکتے ہیں, مگر ہمارا دشمن ہمیں لڑانا چاہتا ہے. اس کے لیے وہ اسی ٹیکنیک کا سہارا لے رہا ہے جس کا میرے بھائی نے ذکر کیا, 5th جنریشن وارفیئر کا یا ہائیبرڈ وارفیئر کا. اب دیکھ لیں کہ پہلی جنگیں جو تھی نا, 1st, 2nd, 3rd, 4th جنریشن وارفیئر جو تھی وہ اس میں ایڈ ہو گئی ہے. اس میں ایڈ کیا ہوا, اب یہ جنگ بن گئی ہے مائک اور کیمرے کی جنگ. یہ جنگ ہے قلب و نظر کی جنگ. اس میں بہترین طریقہ دشمن یہ اختیار کر رہا ہے کہ ہمیں آپس میں لڑا دے, اسے آنا نہ پڑے. بھائی بھائی کا گلا کاٹ دے, وہ باہر بیٹھ کے انجوائے کرے. ذہنی طور پر آپ کو اتنا مغلوب کر لیا جائے, ذہنی طور پر آپ کو ایسا غلام بنا لیا جائے کہ آپ مغرب کی اطاعت کے بغیر اپنے لیے کوئی جائے فرار تصور نہ کریں. آپ سمجھیں کہ انہی کے افکار سچے ہیں, اور مزے کی بات ہے کہ مغرب انہی افکار کو درست مانتا ہے جو اس کی برتری کو ثابت کرے. اگر آپ مغرب کی برتری کو للکارتے ہیں تو وہ آپ کے افکار کو باطل قرار دینے کے لیے پورے دنیا کا میڈیا اکٹھا کر لیتا ہے. اگر آپ پہلی جنگ عظیم کی بات کریں تو اس وقت 303 کی گن چلتی تھی. دوسری جنگ عظیم کی بات کریں تو مشین گن آ گئی تھی, آٹومیٹک گنز چلتی تھیں. اب تیسری جنگ عظیم ہو رہی ہے جسے دنیا تسلیم نہیں کر رہی, وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا نام دے رہی ہے, مگر ایکچولی یہ دہشت گردی کر رہی ہے, اور یہ عالمی جنگ ہے. اور اس میں مائک اور کیمرے کا استعمال ہو رہا ہے. اس میں کیمرے کے پیچھے جو بندہ کھڑا ہے, مائک کے پیچھے جو بندہ کھڑا ہے, اس کے منہ میں ڈالرز کی گڈیاں ڈالی جا رہی ہیں. پہلے بلٹس کام آتی تھیں, آج ڈالرز کام آ رہے ہیں, آج گولڈ کام آ رہا ہے. وہ باطل کو حق کہہ کے دکھا رہے ہیں. جو بھی اتنا بڑا سانحہ ہوا اسے وہ فرقہ واریت کا رنگ دینا چاہ رہے ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ہائیبرڈ وارفیئر. ڈس انفو لیب کا جو واقعہ کا بھی ذکر کیا انہوں نے, اگر یہ واقعہ پاکستان کی طرف سے ہوا ہوتا تو مجھے بتائیے عالمی اداروں کا رد عمل کیا ہوتا. اور انڈیا نے کیا تو تمام کے تمام چپ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے لیے ایک اور کام یہ کر رہے ہیں, آپ کا اداروں سے اعتماد ختم کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اگر لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوا کوئی چیف جسٹس اس کی سپورٹ کر دے نواز شریف کی, تو انہوں نے اس کا نام رکھ دیا لاہور کورٹ. جس جج نے متنازع فیصلہ دیا آپ اس جج کی بات کریں, آپ نے پورے کے پورے عدالتی نظام پر سوال کھڑا کر دیا. آپ کہتے ہیں کہ لاہوری وزیر اعظم, آپ کہتے ہیں سندھ کا وزیر اعظم, آپ نے قوم کو تقسیم کر دیا. یہ تمام الفاظ کے کھیل ہیں. انہوں نے ریفریمنگ کی ٹیکنیک استعمال کر کے اپنے اداروں کے خلاف, اپنے لوگوں کے خلاف, اپنے قائدین کے خلاف اتنا بغض, اتنی نفرت بھر دی کہ اب ہم لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پر تل گئے ہیں. جب تک اس مسئلے کا حل نہیں ہوگا ہم دہشت گردی کو ختم نہیں کر سکیں گے. وسیم صاحب, جو ڈاکٹر صاحب یہ بیان کر رہے تھے نا, میرے ذہن میں چیز آئی کہ اس وقت جو ذہنی محکومیت کا جو معاملہ ہے نا مغرب سے, یہ کچھ اتفاق ہوا گورنمنٹ آفیسرز کے, ہائی آفیشل سے بھی ملنے کا, تو وہ امریکہ سے آئی ہوئی ہر رپورٹ کو اور ہر ہدایت کو آفاقی ہدایت کا درجہ دیتے ہیں کہ بھئی وہاں سے یہ رپورٹ آگے, اگر وہاں سے یہ رپورٹ آئے نا کہ میرا بھائی جو ہے وہ غلط ہے, تو میں بھائی سے نہیں پوچھتا, میں اس رپورٹ پہ ایمان لا کے کہتا ہوں واقعی وہ ٹھیک کہہ رہے جو امریکہ سے آیا. یعنی کہ اس حد تک ہم ذہنی طور پر مغلوب ہو چکے ہیں. ہماری بیوروکریسی, ہماری اسٹیبلشمنٹ, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو امریکہ دشمن قرار دے دے پاکستان کا, وہ پاکستان کا دشمن ہے. یہ ہے فتنہ سب سے بڑا. بالکل ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ امریکہ کو بھی پہچانے کہ وہ کیا کر رہا ہے, اور جو گلوبل بدماشی اس نے پھیلائی ہوئی ہے وہ بھی, اور اس کی طرف سے جو ہدایات یا رپورٹیں آ رہی ہیں, خدا کے واسطے ہم انہیں قرآن و حدیث نہ سمجھیں. انفارچونیٹلی ہمارے بہت سے بیوروکریٹس وغیرہ اس کو ایسے ہی مانتے ہیں جیسے کہ بس وہاں سے جو چیز آ گئی سمجھو وہ حرف آخر ہے. سر وہ خود آپ کو سرا پکڑاتے ہیں اور اس کے اینڈ ان کے پاس پہلے سے ہی ہوتا ہے, ان کے پاس موجود ہوتا ہے. اور یہ ہے اصل وجہ ہمارے اس وقت فساد کی, کہ ہم نے امیدیں وابستہ ان لوگوں سے کر لی ہیں جو اصل میں ہمارے ملک کے دشمن ہیں. رضا الحق صاحب, یہ فرمائیے کہ ابھی ہم ہائیبرڈ وارفیئر کی بات کر رہے ہیں, اور ڈس انفو لیب کی بات ہے کہ جس میں ہمیں بڑی پوری دنیا کے سامنے یہ بات آ گئی ہے کہ پاکستان کے خلاف جو ہے بھارت ہائیبرڈ وارفیئر میں ملوث ہے اور ایک عرصے سے ملوث ہے. آپ یہ فرمائیے کہ اس جو بہیمانہ پالیسی ہے اس کی, انڈیا کی, اس کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان کیا اقدامات کرے کہ اس جنگ سے, اس خطرناک جنگ سے جو ہے وہ محفوظ رہ سکے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پیراڈائم شفٹ کی بات ہو رہی ہے نا, اس کے حوالے سے تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہوں گا.
پیراڈائم شفٹ میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت جو نظام موجود ہے نا لا انفورسمنٹ کا, کرمنل جسٹس سسٹم کا, کرائم اینڈ پنشمنٹ کا آپ کہہ لیں, لا اینڈ آرڈر کا کہہ لیں, مختلف نام دیے جا سکتے ہیں. اکثر جو ہے وہ سرو اینڈ پروٹیکٹ کے معنوں میں لیا جاتا ہے, یہاں پہ اس کو انفورس کرنے کے معنوں میں لیا جاتا ہے. ایک تو یہ ایک ایسا پیراڈائم ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو شفٹ کرنا. اچھا, ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ جو ہمارے اس وقت ملٹیپل لیئرز ہیں, خاص طور پہ یہ جو قبائلی علاقہ جات یا ایکس قبائلی علاقہ جات ہوا کرتے ہیں, یا بلوچستان ہے, بلوچستان کے ٹرین کو اگر آپ دیکھیں نا تو بہت ڈفرینٹ ہے. وہ بلوچستان کی جو ٹرین ہے اس کے اندر خالی جگہیں بہت ہیں, اس کے اندر آبادی بہت کم ہے, پھر اچھا وہاں پہ اس وقت 3 ایسے لیئرز ہیں جو کہ چل رہے ہیں. ایک تو آپ کی نارمل پولیس فورس جسے ہم کہتے ہیں, ہونا تو چاہیے پولیس سروس جی, اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ لیویز ہوتی ہیں, اور تیسرا پھر اس کے اوپر رینجرز ہیں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ایک پیراڈائم کی ہم بات کریں. سیکورٹی بیسڈ جو اس وقت کہا جاتا ہے نا آج کل انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے جا رہے ہیں, آئی بی اوز جنہیں کہتے ہیں, پاکستان بھی کرتا ہے. کے پی کے اندر تو پھر بھی نسبتاً آپ کے فاصلے کم ہیں, بلوچستان میں فاصلے بہت زیادہ ہیں, اور بارڈرز پھر ایران سے بھی ملتا ہے اور افغانستان سے بھی ملتا ہے, اور وہ زیادہ کمپلیکیشن پیدا کرتا ہے. وہاں پہ ٹرائبل سسٹم بھی بہت سٹرونگ ہے, سرداروں کا جو ہے کہا جاتا ہے کہ کمزور ہو چکا ہوا ہے, لیکن پولیٹیسائزیشن ابھی بھی موجود ہے وہاں پہ, اور بہت زیادہ موجود ہے. پاکستان نے جو ڈسمینٹل کیے ہیں سیلز, کلبھوشن یادو کی ہم ایگزامپل دیتے ہیں, کلبھوشن یادو کا سیل ڈسمینٹل کیا تھا, وہاں سے انفارمیشن لے کے اس انفارمیشن کے ذریعے ہمیں دوسرے تمام سیلز ڈسمینٹل کر لینے چاہیے تھے اب تک. یہ ایک سیکیورٹی فیلئر ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے. جب پیرالل نظام اس طرح کے سسٹم میں چل رہے ہوتے ہیں تو ٹیکنالوجی کی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے. اس مغالطے میں نہ رہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی کم ہے. ہم بلوچستان میں بھی سیٹلائٹ کے ذریعے اندازہ کر سکتے ہیں اور لگا سکتے ہیں کہاں پہ ہمارے جو ملک دشمن عناصر ہیں. سر آپ کیسے فرما رہے ہیں ٹیکنالوجی میں کمی نہیں ہے, ہم اپنے دشمن کو بھی پہچانتے ہیں, کمی کہاں ہے؟ دیکھیے نا, وہی بات آ جاتی ہے, ہم نے پیرالل لیئرز ایک سے زیادہ بنائے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, یہ تو میں نے بلوچستان کی ایگزامپل دی نا. پنجاب کے اندر کیا پولیس کی پولیٹیسائزیشن نہیں ہے؟ عمران خان صاحب کہتے تو بہت ہیں ہمارے جو وزیر اعظم ہے کہ میں نے کے پی کے اندر جو پولیس ریفارمز کی تھی ان کا بہت زیادہ فائدہ ہوا. کیا پنجاب میں وہ ریفارمز ڈپلیکیٹ ہو سکیں؟ ہو نہیں سکتی تھیں اصل میں, کیونکہ علاقوں کے مزاج بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. نیت کے اوپر شک کرنا ایک مختلف بات ہے, ہم نیت کے اوپر شک نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ اہلی ایک جگہ پہ موجود ہے اور پھر وہ سسٹمز باقاعدہ نہیں کیے جاتے. ٹرائبل سسٹم آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز میں بھی موجود ہے. پولیس والا پولیس والے کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے, آپ کے جو دوسری فورسز ہیں ان کے لوگ دوسری فورسز والے کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. فرقے واریت بھی موجود, فرقے واریت وہاں پہ بہت زیادہ موجود ہے. آپ یہاں تک دیکھیں کہ جو ثانیہ ساہیوال کا بھی حوالہ دیا گیا تھا, ثانیہ ساہیوال ہوا سی ڈی ٹی کے, اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں جہاں وہ ناحق انہوں نے لوگوں کو قتل کیا ہے. کیا کسی ایک شخص کو بھی پنشمنٹ دی گئی؟ اس کے اگینسٹ کنڈیم تو بہت کیا گیا ہے, کیا کسی کو کوئی پنشمنٹ دی گئی ہے آج تک؟ آنسر از نو. اچھا خیر, یہ تو ایک مختلف بات ہے. اب آپ اس طرف آ جائیں کہ پاکستان کو ٹیکل کس طرح کرنا چاہیے. دیکھیے ٹیکل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. ڈپلومیٹیکلی آپ ٹیکل کر سکتے ہیں 5th جنریشن وار کو. آپ کے پاس جب یہ جو فنسن کی رپورٹ آئی تھی, اس میں بینکس انڈین کی بہت زیادہ تفصیلات موجود تھیں. اس کے بعد آپ کے پاس جو خیر وہ ایک آرٹیکل تھا جو کہ فارن پالیسی میگزین کا تھا, اس کی بیسس کے اوپر تو آپ نہیں انٹرنیشنلی کہیں جا سکتے تھے. لیکن دوسری EU ڈس انفو لیب کی جو رپورٹ آئی تھی وہ تو ایک باقاعدہ ادارے کی رپورٹ تھی. آپ اس کی بیسس پہ ڈپلومیٹیکلی ابھی تک کیا کر پائے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. آپ نے صرف 1-2 ممالک سے بات چیت کی ہوگی, 1-2 پریس کانفرنسز کی ہوگی, کہیں پہ آپ نے جا کے باقاعدہ انڈیا کے خلاف ایک بھرپور مہم نہیں شروع کی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بھی ان کے خلاف ہائیبریڈ وارفیئر شروع کر دیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ہائیبریڈ وارفیئر کو جگہ جگہ اجاگر کرنا تو شروع کریں. ٹھیک ہے, وہ دنیا کے اوپر اس وقت کس کا راج ہے اور کون وہ کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا, وہ بعد کی باتیں ہیں. آپ نے کیا کیا ابھی تک؟ دنیا کو اپنی مظلومیت تو بتائیں. آپ تو بتائیں اس چیز کو. کیا آپ نے سول یا کرمنل کورٹ میں EU کے لائرز نے پاکستان کو مشورہ دیا ہے کہ آپ اس معاملے کو, خاص طور پہ EU ڈس انفو لیب والے معاملے کو, سول اور کرمنل کورٹس میں لے کے جائیں, لا سوٹ کریں ان کے اگینسٹ کہ آپ نے اتنا ہمیں نقصان پہنچایا, ہمارے امیج کو بھی, ہمارے جو لوگ ہیں ان کو بھی, پیسے کو بھی, ان ساری چیزوں کو ہم نے اس حوالے سے بھی کچھ نہیں کیا.
ہم نے اپنے الائز بھی بلڈ نہیں کیے ہوئے. ہمارے الائز جو ہیں ہم سے ہٹتے جا رہے ہیں, دور ہوتے جا رہے ہیں, ہم اپنے الائنسز کمزور کرتے جا رہے ہیں. پہلے ہمارا کیا ہوتا تھا, آل ایگز ان دا باسکٹ آف یو ایس اے, اب آل ایگز ان دا باسکٹ آف چائنا. اب ہم نے وہ ایک بیلنسڈ اپروچ ہوتی ہے وہ رکھنی بھی پہلے سے ہی ہماری نہیں تھی, لیکن اب تو ہم نے بہت کم کرنی شروع کر دی ہوئی ہے. دیکھیں بوائیکاٹ اور سینکشن ہم کر سکتے ہیں انڈیا کو بہت سارے معاملات کے اندر, ایئر اسپیس ان کی بند کر سکتے ہیں. انڈیا کے جتنے مصنوعات افغانستان میں جاتے تھے پاکستان کے تھرو ہم ان کو بند کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے ٹریڈ روٹس بہت سارے ایسے ہوئے ہیں جو بند نہیں کیے ہوئے. اور ساتھ یہ کہ ہم دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ شاید تھوڑی سی کنٹروورشل ہوں, لیکن میرے پوائنٹ آف ویو سے وہ ان کا ذکر کرنا امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ پاکستان نے انڈیا کے اگینسٹ کوئی ڈائریکٹ ایکشن نہیں لیا کبھی بھی. ہم ہمیشہ ڈیفینسو پہ رہتے ہیں, ہمارے پاس خطرات اور خدشات کا تو بہت بڑا ٹوکرا موجود ہوتا ہے. سر آپ نے کہا نا کہ ڈیفینسو پہ رہتے ہیں, بلکہ ہم تو ان کے سہولتکار بنے ہوئے ہیں. دیکھیں سہولتکار افغانستان کے ساتھ ان کی ٹریڈ جاری ہے, ہم اپنی روڈز ان کو دے رہے ہیں. میں یہ بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اوفینسو پہ بھی کبھی جانے کے بارے میں سوچیں کہ ہمیشہ آپ ڈیفینسو رہ کے نہیں اپنا معاملہ چلا سکتے. وہ آپ کے اوپر حملے پہ حملہ کرتا جا رہا ہے, بالکل وہ آپ کی لائن آف کنٹرول پہ بھی حملے کرتا ہے اور اس کے پار بھی حملے کرتا ہے, روزانہ واقعات ہو رہے ہیں, چیزیں کرتا ہے آپ کے خلاف جو بھی کرتا ہے. آپ انٹرنیشنلی باڈیز کو تھریٹن کریں کہ اگر آپ نے انڈیا کے خلاف کارروائی نہ کی تو دین وی ول بی نو مور پارٹ آف یو, اور پھر جو بھی اس کے نتائج نکلیں گے آپ ذمہ دار ہوں گے. بالکل صحیح بات. آپ انڈس واٹر ٹریٹی کو اگر انڈیا آپ کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ورلڈ بینک کو کہہ دیں, کچھ نہ کچھ تو ہے نا آپ کے پاس. بالکل ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل گئے گزرے ہیں آپ ان کو تھریٹن کریں کیونکہ آپ کا حق دنیا جہان کے فورم ہمارے پاس ہیں. دیکھیں یہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جن کو پاکستان کو ان معاملات کو حل کرنے کے لیے کچھ اگریشن بھی شو کرنی چاہیے اور اپنی پالیسیز میں وہ اگریشن لے کے آنا چاہیے. دیکھیں ڈس انفارمیشن جو لیب ہے جس کی چیزیں سامنے آئی ہیں وہ تو بڑا اپرچونٹی ہے پاکستان کے پاس کہ اب اس کو لے کے کھڑا, کیونکہ اسی کی بنیاد پر انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو پہ تان درازی کی ہے, پاکستان پہ الزامات رکھے اور پاکستان میں ڈیفینسو پہ رہا ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لے کر اب ہم کھڑے ہوں کہ بھئی یہ تو سب جھوٹ تھا, لہٰذا اب واپس اس کے انڈیا کے خلاف جو ہے وہ معاملہ ہمیں کرنا چاہیے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیے ہائبرڈ جنگ میں نا اس کے بڑی ڈائمنشنز ہیں اور ہر ڈائمنشن کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ کہ ذہنی مرعوبیت جو ہے ہمارے اوپر ہے وہ بھی اسی ہائبرڈ جنگ کا ایک محاذ ہے. وہ ذہنی مرعوبیت کو ہمیں جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے کہ جناب ہم یہ طے کر لیں کہ بھائی ہمارے ساتھ مخلص جو ہے وہ ہم ہی ہو سکتے ہیں, ہمارے ساتھ مخلص کوئی اور ملک نہیں ہو سکتا. وہ جو ایک جنرل مشرف نے دیا تھا نا سب سے پہلے پاکستان, اس لحاظ سے تو ہمیں اب سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ جو ہے نا کم از کم اس کے پیچھے اور بہت سے غلط نظریات مشرف کے ہوں گے, لیکن یہ کہ پاکستان کا ہم سمجھ لیں کہ یہ ہمیں اپنا خود دفاع کرنا ہے. نمبر 2 سر یہ ہے کہ جو اس وقت اگر آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا کو, سوشل میڈیا کا جو جسے آپ کہیں نا کہ ٹیک آف ہوا عرب سپرنگ, اس میں ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے کہ عرب سپرنگ جو ہے اس کو کہا گیا کہ یوٹیوب اس کا وجہ بنی ہے, اور اس نے جا کے جو عرب ممالک کے اندر تباہی اور تھرتھلی مچائی ہے اور کیوس کریٹ کیا ہے وہ اسی یوٹیوب اور سوشل میڈیا کا شاخسانہ ہے. سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ہمیں, اور پھر مزے کی بات کیا آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو گوگل جس پر ہم اعتماد کر رہے ہیں اس کا سی ای او کون ہے؟ ہندو ہے. ٹھیک ہے, آپ کے جتنے اینڈرائڈ فونز ہیں ان کے اختیار میں ہے. ابھی تو انہوں نے اپنا یہ والا وار چلا ہی نہیں ہے. واٹس ایپ نے پالیسی چینج کر دی اپنی, آج سے اس کے آنے شروع ہو گئے نوٹیفیکیشن, آپ کی وہ پرائیویسی سیٹنگز ختم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ ختم ہو جائے گی. 1.5-2 ہفتے پہلے آدھے گھنٹے کے لیے گوگل بند ہو گیا تھا دنیا میں, آدھے گھنٹے کے لیے گوگل سروسز بند ہو گئی تھی. کیا مطلب تھا؟ پوری دنیا میں اوبر اور کریم رک گئی, جی سب کچھ جیم ہو گیا, سب کے ای میلز اکاؤنٹ فارغ, کوئی ایکسیس ہی نہیں کر پایا. سب کے یوٹیوب اکاؤنٹس فارغ, کوئی ایکسیس نہیں کر پا رہا. سب کے کانٹیکٹس, ہم نے تو گوگل کو ایک ایسا یونانی دیوتا کا درجہ دیا ایسا, ہاں ہمارے پرسنل ڈیٹا جو ہے ہمارے جو دماغوں میں ہمارے دماغوں میں ہم سمجھا کہ انتہائی محفوظ جگہ سمجھا ہوا ہے, وہاں سے بھی ابھی حملہ ہونا ہے. میں بتاؤں اس معاملے میں چائنا نے اپنی دنیا آپ پیدا کی ہے, سوشل میڈیا اپنا پیدا کیا ہے, یوٹیوب جو بھی واٹ ایور کیا ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں انفارمیشن کے خوبصورت فریب کے اندر, معلومات کے خوبصورت فریب کے اندر وہ لوگ, وہ ہم سے جو دشمن ہیں,
جو چاہتے ہیں ہمیں کنٹرول کرنا, جو چاہتے ہیں ہمیں کرٹیل کرنا, وہ اس خوبصورت انفارمیشن کی آڑ میں ہم سے وہ چیزیں لے چکے ہیں اور لے رہے ہیں, اور ہمیں ان کا اتنا ذہنی طور پہ محتاج کر چکے ہوئے ہیں کہ یہ تھوڑا سا جھٹکا دیں گے اور ہم پورے کے پورے ہل جائیں گے. یہ اپنی جگہ ایک خوفناک اس کی بڑی بڑی بزنس امپائرز کلیپس کر جائیں گے. ڈاکٹر صاحب فائنلی یہ فرمائیے کہ پاکستان میں اندرونی اور بیرونی سازشوں سے نپٹنے کے لیے کیا اقدامات ہمیں کرنے چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے بھی کسی نے فکرہ بولا تھا, میرے کسی دوست نے, کہ دنیا کو مظلومیت بتائیں. میں کہتا ہوں نہیں, میں تھوڑا سا ڈفر کروں گا یہاں پہ. ہمیں مظلومیت کا رونا بند کرنا چاہیے, ہمیں اپنی طاقت کا پرچار کرنا چاہیے. آپ خود کہتے ہیں کہ میں کمزور ہوں, مجھے مارو, میں کمزور ہوں, مجھے مارو, میں کچھ نہیں کر سکتا, میری مدد کرو. اور بھئی آپ کو تم نے مارا تو میں تمہیں ماروں گا. یہ ہے پہلی بات. دوسری بات, ہم جن اندرونی اور بیرونی خدشات کا شکار ہیں, سازشوں کا شکار ہیں, اس میں 5th جنریشن وارفیئر کا امپورٹنٹ رول ہے. اگر آپ تھوڑا پیچھے جائیں تو جب بنگلہ دیش علیحدہ ہوا ہے تو اس کی جو کئی اس کے ظاہر ہے کہ سیگمنٹس تھے, اس میں سے ایک تھا مکتی باہنی. اس کے ٹیچرز جو تھے, وہ ایجنٹس ٹیچرز جو تھے, انہوں نے نوجوانوں کے ذہنوں کو زہر آلود کیا, پاکستان کے خلاف زہر بھرا, اور آج 2 بھائی علیحدہ ہو گئے. اگر ٹیچرز 2 بھائیوں کو جدا کر سکتے ہیں تو آج کے ٹیچرز 2 بھائیوں کو اکٹھا بھی کر سکتے ہیں, پوری امت کو اکٹھا بھی کر سکتے ہیں. کہ ذہن سازی کا عمل اداروں سے شروع ہونا چاہیے. اس کے بعد دوسری بات, پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پر میڈیا اتنا بے لگام اور اینٹی اسٹیٹ نہیں ہے جتنا پاکستان کا میڈیا ہے. ان کی آفیسز باہر ہیں, آپریٹ باہر سے ہو رہے ہیں, ایجنڈا ان کا بین الاقوامی ہے. یہ آپ کی ذہنی تخریب کا باعث بن رہے ہیں. پوری دنیا میں میڈیا رپورٹنگ کرتا ہے, یہ اینگلنگ کرتے ہیں, یہ فیصلہ کرتے ہیں کون شہید ہے کون مردار ہے, یہ فیصلہ کرتے ہیں کون جاں بحق ہوا ہے, کس نے جام شہادت نوش کیا ہے, یہ بتاتے ہیں کون مظلوم ہے اور کون ظالم ہے, یہ بتاتے ہیں کون غدار ہے اور کون محب وطن ہے. کیا یہ میڈیا کیا اختیار ہے؟ قطعاً نہیں ہے. میڈیا کو نکیل ڈالنا, انہیں قومی مفادات کے دھارے میں لے کے آنا, یہ بھی ضروری ہے. اینٹی اسٹیٹ ایکٹس کے ذریعے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, ان سب کو پکڑنا چاہیے. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, صوبائی تعصب کو فروغ دے رہے ہیں. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, فرقہ وارانہ فسادات, لسانیت, عصبیت, اس بنیادوں پر پاکستان کو جدا کیا جا رہا ہے. اگر ہم واقعی اپنا مقام منوانا چاہتے ہیں, اکٹھے ہونا چاہتے ہیں, سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں, تو ہمیں ذہن سازی کرنا ہوگی. ذہن سازی کے لیے اداروں کو بھی استعمال کرنا ہوگا, ذہن سازی کے لیے میڈیا کو بھی استعمال کرنا ہوگا. اچھا, جتنا مرضی سلیبس چینج کر لیں, اگر ٹیچر محب وطن ہے, اگر ٹیچر نظریاتی ہے, اگر ٹیچر اسلامی ذہن کا حامل ہے, تو جتنا مرضی نصاب بدل لیں, آپ پاکستانیوں سے پاکستانیت اور اسلام نہیں چھین سکتے. ٹھیک. جی رضا الحق صاحب, آپ کیسے کنکلوڈ کریں گے کہ یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے پاکستان کے خلاف, اندرونی سطح پہ بھی اور بیرونی سطح پہ بھی, اس کی شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کیا پالیسیاں اپنائے پاکستان کے اس سارے دہشت گردی سے بچ سکے؟ دیکھیے وسیم صاحب, جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا, شارٹ ٹرم کے لحاظ سے تو یقیناً یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. لانگ ٹرم میں بھی جاتے ہیں. جو شارٹ ٹرم اصل میں تو آبجیکٹیوز بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹاپ سے بنائے جاتے ہیں, پھر بریک ڈاؤن کیا جاتا ہے اسمالر. دیکھیے, امانتیں اہلوں کے سپرد کرنا, جو اہل لوگ ہیں ان کے سپرد امانتیں کی جائیں, چاہے وہ پولیٹیکل لیول پہ ہو, چاہے وہ انسٹیٹیوشنل لیول پہ ہو, بیوروکریسی کے لیول پہ ہو. یعنی میرٹ جو ہے وہ پریویل کرنا چاہیے. اور جو اسلام کے اندر اہلیت جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ڈگری لی ہوئی ہے یا کوئی ایسی چیز لی ہوئی ہے. جو بھی ہمارے تقاضے ہیں, دینی تقاضے ہیں, ان سب کو ہمیں سامنے مد نظر رکھنا پڑے گا. پاکستان کو ہم یہ جب کہتے ہیں نا کہ پاکستان ایک اسٹیٹ کے طور پہ اس کی شناخت علیحدہ ہے, ٹھیک ہے نا, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, علامہ اقبال نے کہا تھا نا. پاکستان کا جو مارز وجود میں آنا ایک میریکل ہے, اور وہ خالص اس وقت موومنٹ جو تھی وہ یہ تھی کہ اسلام کی بنیاد پہ ایک ایسا ملک یا خطہ حاصل کیا جائے جہاں پہ اسلامی نظام, وہ اسلامی نظام جو کہ خلافت علی منہاج نبوہ کے مطابق ہو, یعنی خلافت راشدہ کے طرز کے اوپر ہو, وہ نافذ کیا جائے اور دنیا کے سامنے ایک ماڈل اور بیکن کے طور پہ اس کو پیش کیا جائے, تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ جدید زمانے کے اندر اسلام اپنے پرسٹین, اپنے تمام خوبیوں کے ساتھ کس طرح نافذ العمل ہو سکتا ہے, اس کی برکات کیا سامنے آ سکتی ہیں. اور جو کہ دور ملوکیت کے اندر اسلام کے چہرے کے اوپر جو بدنما دھبے آ چکے ہوئے تھے, ان کو دور کیا جا سکے اور لوگوں کو سامنے رکھا جا سکے. اب یہ ایک طرف ہمارا گول تھا جو ہم نے اپنے سامنے رکھا, اور ہم اپنی 73 ایئرز کی ہسٹری دیکھتے ہیں پاکستان کی, تو ہم نے اس گول کی اچیومنٹ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. حقیقت تو یہی ہے, چاہے جو بھی گورنمنٹ آئے, اور ہر آنے والی گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ سے بدتر ہی ہوتی گئی. اچیومنٹ کے اندر کچھ بھی نہیں کیا کسی نے دھوکہ دیا, کسی نے نام ہی بالکل الٹا کر دیا, اس کو بدل کے رکھ دیا. تو ایک تو یہ بات کہ اسلام کا جو عادلانہ نظام ہے
اس کو جب تک رائج نہیں کیا جائے گا، نافذ نہیں کیا جائے گا. اور یہ چیز امپورٹنٹ ہے بہت سمجھنا کہ دیکھیے دو حوالوں سے، ایک تو یہ کہ جس طرح کے آصف صاحب نے بالکل شروع میں پہلے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب مختلف شکلوں میں آتے ہیں ان کو صرف آئیڈینٹیفائی کرنا نہیں، ان کو ماننا کہ عذاب ہے، ان کو مان لینا کہ یہ عذاب ہے، اور پھر اس کے لیے انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر توبہ کر لینا، پہلی بات. اور پھر یہ کہ اسلام کے وہ جو عادلانہ نظام ہے اس کو قائم کرنے کی جدوجہد میں کوشش تو کرنا کم از کم. اگر کوئی منظم جماعت موجود ہے اس حوالے سے، تنظیم اسلامی کا پلیٹ فارم ہے، ہم اس حوالے سے دعوت دیتے ہیں اپنے ناظرین کو کہ آپ دیکھیں تنظیم اسلامی تو اسی نہج پہ کام کر رہی ہے اور اس حوالے سے کوشش کر رہی ہے. ٹھیک. وسیم صاحب اس میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا کہ پہلے تو سب سے پہلے کہ رضا الحق صاحب نے جو آئیڈینٹیفائی کی ہے نا بات، وہ ایک واقعی اور لانگ ٹرم حل تو وہی ہے، 100 باتوں کی ایک بات ہے. بالکل. یعنی کہ اس میں مثال کے طور پہ جیسے انہوں نے ذکر کیا قرآن مجید میں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں اس کے اہل لوگوں کے سپرد کرو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، دوسرا حکم یہ دیتا ہے کہ جب تم فیصلہ کرنا کو تو عدل سے فیصلہ کرو. یہ اللہ نے 2 حکم اس میں دیے. اب ہم نے پہلا حکم نہیں مانا کہ ہم نے امانتیں اہل لوگوں کے سپرد نہیں کی، تو آپ سمجھیں ساری مصیبتوں، سارے پاکستان کے حالات کی جڑی یہ چیز ہے. تو اللہ کا حکم نہیں مانو گے تو عذاب ہے، سزا ہے، اس میں ہم ہیں مانے. بالکل صحیح بات یہ کہ پہلے ہم مان لیں کہ ہاں بھائی ہم مجرم ہیں. اصلاح اس وقت ہوتی ہے جب انسان تسلیم کر لیتا ہے کہ ہاں میرے سے غلطی ہوئی ہے، تب وہ اس پہ امکان ہوتا ہے کہ وہ اس کی اصلاح کرے گا. جب وہ مانے گا ہی نہیں تو اصلاح خاک کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اور اسی حوالے سے میں کہتا ہوں جو شعر ہے علامہ اقبال کا، کہ ہم پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. اب اقوام مغرب کی میں بات جو کر رہا ہوں، اب پوری گفتگو میں جو ہم نے ویسٹ کے رول کا ذکر کیا ہے نا، جو اغیار کے رول کا، اس کو سامنے رکھیں. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت، سنت، صحابہ اکرام کا جو معاملہ، اس کو اپنے سامنے رکھا جائے. یہ ہمیں گائیڈ لائن پرنسپل ہے. اور نمبر 3 چیز یہ ہے جو اس کا پہلے ڈاکٹر صاحب بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جو فوری طور پہ ہوتا ہے نا ایمرجنسی، جو ICU میں، تو حضور والا جو نظام تعلیم، سوشل میڈیا اور الیکٹرانک پریس میڈیا کو محب پاکستان کی حد تک سکویز کیا جائے، محب اسلام کی. اس وقت وہ بے حیا بھی ہے، پاکستان مخالف بھی ہے، اسلام مخالف بھی ہے، اور اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بھی بن رہا ہے. اس کو کنٹرول جب تک نہیں کریں گے، لوگوں کے اندر وہ روز گند ڈال رہا ہے، روز اس کے اندر اسلام سے نفرت، پاکستان سے نفرت، بے حیائی تو ٹنوں کے حساب سے روز ڈالی جا رہی ہے. یہ فوری ٹریٹمنٹ ہے. کسی کی جان بچانی ہے تو فوری ٹریٹمنٹ دینی ہے نا، وہ یہ کم سے کم کریں گے تو کچھ بہتری کے امکانات پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے. آصف حمید صاحب، جناب رضا الحق صاحب اور ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.